بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. کل 2 فون تھے، ایک برمنگھم سے اور ایک میڈرڈ سے، اور دونوں پاکستانی بیٹیاں تھیں. دونوں بہت دکھی تھی اور ان کا جو تھا متفقہ یا مشترکہ جملہ وہ یہ تھا، کاش آپ ہمیں پہلے ملے ہوتے. اور ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی شادی اسپین میں ہوئی اور بالکل ویسا ہی ہوا جو کچھ انہوں نے بتایا تھا. وہ جھوٹے، مکار، دھوکے باز، اینڈ دے ور لیونگ اے حرام زندگی. یعنی وہ جو ان دونوں کے دلہے تھے وہ ساتھ لے جانے پہ آمادہ ہی نہیں تھے. ایک برمنگھم سے وہاں پہنچی، جبرن پہنچی، اور اس بدبخت نے اس کو نہ اپنی زندگی میں آنے دیا، نہ گھر آنے دیا. کسی جگہ ایک آدھ دن رکھا اور رکھ کے اسے کہا دوبارہ اگر آئی تو میں ڈیورس کر دوں گا. یہ میں اتنے سالوں سے چھڑوں کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے کمرے میں، حالانکہ اب اپنا گھر تھا، پہلے یہی بتایا ہوا تھا، لڑکے آتے ہیں، آ کے رہتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نہیں پہنتے. یہ کون سا زمانہ ہے کپڑے پہنتے نہیں پہنتے؟ مطلب تم کوئی کسی پب میں رہتے ہو، کسی نیوڈ کلب میں رہتے ہو، اور اس وجہ سے چونکہ ان کو میں روک نہیں سکتا تو اس لیے تم نہیں آؤ گے. اگر کسی اور ملک میں ہم نے رہنا ہوا تو پھر ہم رہیں گے. تو اس بچی کو ظاہر ہے جو مجھے بتانا چاہیے تھا میں نے وہی بتایا کہ جیسے ایزوسپرمیا کے پیشنٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس طرح کے جو بدبخت ہیں جو حلال رشتہ چھوڑ کے حرام رشتے میں کمفرٹیبل ہوں، وہ جی رہے ہوں، ان کے لیے پھر اللہ رسی دراز کر دیتا، ان کی واپسی کا رستہ بند ہو جاتا ہے. انہیں نہ حلال بچے مل پاتے، حرامی کو حرامی ہی چیزیں پھر ملتی ہیں. یہ ایک بچی نے کہا کہ مریم نے کہ سر اللہ ان پاگل لڑکیوں کو عقل دے جو چھپ کے شادی کرتی ہیں اور بعد میں روتی ہیں. بالکل بیٹا ایسا ہوتا ہے. اب چونکہ اس موضوع پہ ہم بات کر چکے ہیں، پہلے میں یہ مکمل کر لوں. جو برمنگھم والی بیٹی تھی، تو میں نے تو اس کو یہ مشورہ دیا کہ اس کو کنٹینیو مت کیجیے گا. جتنا کنٹینیو کرو گے روتے رہو گے. کوئی اس کے ماں باپ بھی پہلے سے جانتے ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ اتنے سالوں سے وہ ہے. آپ سوچئے 35-36 سال کا آدمی جتنے بھی پیسے کما لیے ہوں، حرام جگہ پہ جہاں پہ سیکس اور ناجائز تعلق اتنے جیسے تھڑے پہ رکھے ہوئے ہوں، گلی گلی میں اویلیبل ہوں تھوڑے سے پیسوں سے، تو یا تو آپ کا ایمان اتنا شاندار، اتنا تکڑا ہو کہ وہ آپ کو مضبوط رکھے. ابھی پچھلے دنوں میری بیٹی نے، اب اس کے اگزام ہونے والے ہیں میٹرک کے، تو اس نے کو 8-10 ناول منگوائے. ابھی آج پھر اس کے کچھ ناول آئے، تو اس کا ٹارگٹ ہے کہ میں نے 20 پڑھنے ہیں. اچھا جب آگے تو اس نے مجھ سے آج شام کو کہا کہ بابا آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیسے ہیں، کن موضوعات پہ ہیں. تو میں نے کہا تم میرے بیٹے ہو، تمہارے اندر اگر سیلف سینسر نہیں ہوگا تو میرے بچے مجھے افسوس ہوگا، تو اس لیے میں نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا. تو اس نے کہا بابا یہی میری طاقت ہے کہ میرے والد، میری والدہ مجھ سے اتنی محبت اور اتنا مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، تو میں کبھی اپنے آپ کے ساتھ بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ کچھ ایسا کروں کہ میں اپنا آپ فیس نہ کر سکوں، آئینہ دیکھوں اور مجھے اپنی آنکھیں اور اپنا جو چہرہ ہے وہی بھدا لگے. اچھا یہ جو طاقت ہوتی ہے ایمان کی، اور اکیلے جب آپ فیصلہ دیکھیں، آپ موبائل دیکھ رہے ہوں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں، ناول پڑھ رہے ہوں، جو اکیلے میں آپ ہو وہ شاندار شخصیت ہوتی ہے، پیاری، محبت، محبت، قابل رشک، قابل فخر. میں نے اپنی بیٹی کو اگر جب بھی اب سے سینے سے لگا کے اس کے ماتھے پہ، سر پہ پیار کروں گا تو میرے اندر وہ پوری فیلنگ موجود ہے کہ یہ بچیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ جیتے ہوئے اپنے ایمان کو، میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں تو مجھے پکا یقین ہے کہ میرے بچے اپنی کریکٹر کا، اپنے ایمان کا، اپنی آنکھوں کا خیال بھی رکھیں گے، حفاظتی پہرا دیں گے. اچھا یہ جو بیرون ملک والے یہ نہیں کرتے چونکہ انہیں نہیں سکھایا ہوتا، یا چونکہ اس مدار سے نکل جاتے ہیں جہاں دین ہوتا ہے، اس مدار سے نکل جاتے ہیں جہاں ایتھکس ہوتے ہیں، اس مدار سے نکل جاتے ہیں جہاں حلال اور حرام ہوتا ہے. حرام کھانے لگ جائیے، آپ کی زندگی میں ہر چیز حرام ہوتی جائے گی، در آتی جائے گی. اچھا جناب، سر جی یہ جو چھپ کر نکاح کرنے کے کچھ سالوں بعد
ہمیشہ لڑکیوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ نبیلہ ہیں، نابیہ محمد، اور وہ لڑکی ان کی غیر موجودگی میں جب اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کسی اور سے شادی کرتی ہے تو اب سوچئے وہ صحیح تھا یا غلط. عملاً تو نکاح پہ نکاح کیا، ایک اچھے خاصے حلال ہوتے کام کو حرام کر لیا. اور وہ بدبخت، یعنی ایسے رشتے بھی، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں اور ان کی کونسلنگ کی ہے کہ وہ پچھلے اس تعلق کو، یعنی لڑکیوں کے بیوقوف ہونے میں کوئی دوسری رائے، سب کی نہیں، میجورٹی کی جو اس طرح کے کام کرتی ہیں، ان کے کہنے پہ وہ ان سے ملتی بھی ہیں پرانے تعلق کا حوالہ دے کے. اب ان کو جب بتایا کہ میرے بچے، اللہ نے تمہیں ایک پاکیزہ رشتے میں ڈالا تھا اور تم اپنے آپ کو کیا کر رہی ہو، رسوائی، گندگی، خرابی. آپ سوچئے آپ ایک رشتے سے جڑے ہو پاکیزگی والے سے، تو آپ اس کے ساتھ سوئیں، جاگیں، کھائیں، پئیں، ہر چیز اناؤنسڈ ہوتی ہے اور اندر آپ کے چور نہیں ہوتا. تو جب آپ کسی پرانے کے ساتھ، جس کے ساتھ پہلے نام نہاد نکاح ہوا تھا، پھر اس نے الگ بھی نہیں ہوا، یعنی ایسے جھوٹے جو نکاح ہوتے ہیں، ان کا کوئی خلا ولا نہیں ہوتی، ان کا کوئی کورٹ میں نہیں جانا پڑتا. اس الو کے چرخے کو وہیں فون پہ اسے چاہے جبرن دینا پڑے. یہ جو بعض لوگ دیکھے میں نے کہ ایسے لڑکوں کے وہ نا سینے پہ گوڈے رکھ کے ان کا ٹیٹوا دبا کے وہ کہتے ہیں ڈیورس کرو. تو ایسے چوروں کا پھر یہی ہوتا ہے حل کہ فون پہ ان سے کروا لیجئے اور یعنی کچھ وربل ان سے ہو جائے. اگر ان سے آپ لکھوا لیں، چونکہ انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے، یہ چوری کر کے جیسے چور بھاگتے ہیں نا سر پہ پاؤں رکھ کے، ان کے سمجھ آ جاتی ہے جو مفت کی چیز تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی، انجوائے کر لیا، پھر ذمہ داری تو اٹھانے سے وہ بھاگتے ہوتے ہیں. اچھا جی، آخری جو ہے یوزر 123، سر پلیز بتائیے میں کیا کروں. میرا 1 سال سے نکاح ہوا ہے، سال بعد شادی ہے، میرے شوہر نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی. اچھا میرے بچے، یہ عجیب اذیت ناک رشتہ ہے، ابھی نہ وہ شوہر ہے، اور اگر اسے شوہر کے طور پہ وہ پرفارم کرنے لگے تو کمپلیکیشن، سوسائٹی کی کمپلیکیشن. بعض لڑکیوں کی مائیں اپنے ایسے دامادوں کو گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، پر اس میں بھی میں نے ہمیشہ کمپلیکیشن ہوتے دیکھی ہے. اگر یہ کسی جگہ ملیں جا کے ان سے اور لڑکے کی ماں کو پتہ چل جائے تو وہ ان کو آوارہ، بد کردار، ہر لفظ ان کے اوپر وہ لگ جائے گا. اب اس معاملے میں جو آپ کے میاں سے بات نہیں ہوتی، بیٹا تھوڑا سا صبر کر لیں، اور ایک چیز کا میک شور کریں کہ یہ لڑکا شادی کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں. چونکہ اگر لڑکے کی منگنی ہو جائے اور اس سے آگے نکاح ہو جائے تو اب تو لڑکوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا. انہیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنا خوبصورت دروازہ کھلا ہے، ایک پیاری سی لڑکی آئی ہے، اس سے باتیں کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، میسج کرنا اچھا لگتا ہے، تحفے لینا دینا اچھا لگتا ہے، لڑنا اچھا لگتا ہے. تو آپ والے معاملے میں کچھ سب اچھا نہیں ہے. چیک کریں وہ لڑکا، یعنی لڑکی اس طرح ڈرے میسجنگ کرنے سے تو سمجھ آتی ہے، لڑکے کی جو ملکیت کا احساس ہے یہ تگڑا ہوتا ہے. تو یا تو اندر سے وہ چور ہے اور کسی اور جگہ انگیج ہے، اور یہ گھر والوں نے چاہے سگے ہوں جبرن کر دیا ہے. اور اس کو جب آپ کو اگر اسی حالت میں آپ چلے گئے تو 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کہ ٹھیک نکلے یا یہ کہ بالکل دل دکھانے والی صورت ہو. تو بجائے اس کے کہ بلائنڈ کھیلیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس، ان کے بارے میں چیک کر لیجئے، کسی اور سے چیک کروا لیجئے، پھر شاید آپ کو اتنی پریشانی نہ ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.